السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ. سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. ہاں جی. ان الذین یشترون ہاں جی بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا یہاں تک. الذین سے جملہ شروع ہو رہا ہے. الذین وہ لوگ. ان حرف تاکید. ان الذین یقیناً وہ لوگ. اشترا یشتری باب افتعال. کیا جی؟ مول. اچھا یہ جو لفظ ہے نا یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. خرید و فروخت کے لیے. صرف خریدنا نہیں ہے. میں اس میں پڑھ رہا تھا علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ لفظ دونوں طرح میں استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں کوئی چیز اشترا ہو رہی ہوگی وہاں با بھی ہو رہی ہوگی, کچھ اس کے بدلے میں دیا بھی جا رہا ہوگا, تو لین دین ہو رہا ہے. اس میں یہ ریورسیبل ایکشن ہے, تو اس کے لیے یہ لفظ کبھی ادھر استعمال ہو جاتا ہے اور کبھی ادھر, تو اس کے لیے آپ کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ مول لینا. آپ کے پاس کیا ترجمہ لکھا ہوا جی؟ کسی کے پاس بیچنا شاید بھائی خریدتے ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں خریدتے ہیں, دوسرے کہہ رہے ہیں بیچتے ہیں. تو یہیں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لفظ ریورسیبل یوز ہوتا ہے, دونوں میننگ میں استعمال کیا. کسی عالم نے اس طرح کیا تو کسی نے اس طرح. سو ہم اس کو خریدنے میں اگر کر لیں, لیکن یہ ہے کہ یہ بیچا جا رہا ہے. ان الذین یشترون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل. یشترون دیکھیں عہد اللہ, عہد اللہ مراد مرکب اضافی اللہ کا وعدہ, اور با حرف جر جس چیز کو بیچا جا رہا ہے. یشترون بعہد اللہ, اللہ کا وعدہ بیچتے ہیں, واو ہے یہاں پہ. اچھا ایمانہم, ایمان کسے کہتے ہیں جی؟ نہیں ایمان, ایمان نہیں ہے. ایمان اور ایمان میں فرق ہے. قسم, ایمان ایمان ہے اور ایمان قسم. سو یمین ان کی جمع ہے. یہ کس کی ہے جی؟ یمین کہتے ہیں قسم کو, اور اس کی کیا ہے جمع؟ ایمان. امانیون بھی یوز ہوتا ہے. سو ایمانہم, ایمانی جر چلا گیا با کی وجہ سے کہ اللہ کا وعدہ اور اپنی قسمیں, اپنی قسمیں بیچتے ہیں. اب جس چیز کے بدلے بیچتے ہیں کیا ہے؟ سامانن, قیمت, قلیلاً, تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں. یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے وہ اللہ کا وعدہ اور جو قسمیں اٹھاتے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟
उलाइका ला खलाका लहुम। अच्छा, ला खलाका लहुम फिल आखिरती। उलाइका जम इशारा आ गया, ये इशारा किधर जा रहा है? अल्लज़ीना यश्तरूना, उलाइका वो लोग, ऐसी है ना वो लोग, हाउलाई ये, उलाइका वो लोग। सो यहां पे तर्जमा क्या बन रहा है? वही है, ये उनकी, ये मुब्तदा बन गया, ये खबर है पूरा जुमला। और ला कैसा है? ये नसब कर रहा है। कैसी नफी? जिसे जिन्स की नफी कहते हैं, कंप्लीट नफी हो रही है। खलाकुन होता हिस्सा, पार्टीशन। ला खलाका किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है, लहुम उनके लिए, कहां पर? फिल आखिरती, ये मुतअल्लिक़ की खबर को, आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। आगे क्या है जी? अच्छा जी, एक तो देख लें, अब यहां से उनकी सजाएं हैं। पहली सजा कोई हिस्सा नहीं, ये अगली सजा। आगे क्या है जी? युकल्लिमु हुमुल्लाहु, ये जी पहली सजा। क्या है जी? ला नफी का, कल्लम युकल्लिमु बात करना, युकल्लिमु फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब, फाइल हालत रफा में, और हुम क्या है जी? मफ़ऊल। ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। अगली सजा वला यंजुरु इलैहिम, ये तीसरी सजा। ला नफी का, नजरा यंजुरु देखना, फेल मुजारे जम मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर का सीगा। अब अल्लाह का तज़किरा देखें यहां पे नहीं आया, ऐसे ही है ना? क्यों? पीछे आ चुका है। ला यंजुरु, ना ही वो देखेगा, इला हर्फ जर मुतल्लिक़ फेल, ला यंजुरु इलैहिम, ना वो उनकी तरफ देखेगा। आगे क्या है जी? कब? ये अब है यौमल क़ियामती। ये जिसे मफ़ऊल हम कहते हैं नॉर्मली, तो ये ज़र्फ़ है उस वक्त के, जगह उसको वक्त का है, क़यामत के दिन। तो क़यामत के दिन यानी एक तो उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, फिर ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, उनसे बात नहीं करेगा अल्लाह, ला यंजुरु इलैहिम, ना उनकी तरफ देखेगा। कब? यौमल क़ियामती। आगे क्या है जी? वला युज़क्की हिम, ज़क्का युज़क्की पाक करना, ला नफी, युज़क्की फिल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब, वो हुआ फाइल, ला युज़क्की वो पाक नहीं करेगा, हिम मफ़ऊल, ये ज़ेर आ गई पीछे या की वजह से, ना ही वो उन्हें पाक करेगा। आगे क्या है जी? वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, और उनके लिए सिफ्त मौसूफ, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम। आगे क्या है जी? अगली आयत है। तरतीब पे गौर कर सकते हैं। उलाइका ला खलाका लहुम फिल आखिरती, आखिरत क्या है? उखरवी जिंदगी। ये उखरवी जिंदगी की तरफ इशारा है कि जो जन्नत में होनी है, उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं। फिर आप देखें क़यामत के रोज बंदा हाजिर होता है, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, उनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, फिर उन्हें देखेगा नहीं। यानी ये यौमुल क़यामा को ये दो काम पहले रख दिए, फिर फरमाया ला युज़क्कीहिम, जब देखेगा नहीं, बात नहीं करेगा तो पाक कैसे करेगा? वला युज़क्कीहिम, ये फाइनल डेस्टिनेशन, लहुम अज़ाबुन अलीम। अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब को हर तरह के अजाब, बल्कि जहन्नम की आग की गर्म हवाओं से भी बचाए। अल्लाह ताला हम सब को अजाब कब्र से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के नाम से भी खौफज़दा कर दे कि वो एक ऐसी ख़तरनाक जगह है। आगे क्या है जी?
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا ہاں جی یلوونا السنتہم بالکتابی. یہاں تک پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, ان حرف تاکید آ گیا, من حرف جر اور ہم ان میں سے. یہ آپ کو نصب نظر آ رہا ہے. ان کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے, اور اسم ان کا کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے. تو یہ نصب جا رہا ہے ان کی وجہ سے, اور یہ لام مزاحلقہ ہے جو تاکید کے لیے آیا کرتا ہے, اور جملہ چونکہ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ متعلق خبر جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, یقیناً ان میں ایک, چند نہیں, ایک, کوئی ایک گروہ. فریقاً کوئی ایک گروہ, نکرہ ہے نا, کوئی ایک گروہ. یلوون السنتہم, اس کا حرف اصلیہ ہے لام, واو اور یا. باب ہے اس کا ضربہ, لوا یلوی, لین, کسی چیز کو مروڑنا, کسی چیز کو مروڑنا, کسی چیز کو گھما دینا. رسی بٹنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گھما دینا, مروڑ دینا. تو یہ یہاں پہ کیا گیا ہے, فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ, یلوونا, ہم اس کا فاعل, تو وہ ہو گیا. اور وہ کون ہے؟ یہ فریق میں, چونکہ فریق میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں, سو ہم اس کا فاعل ہو گیا. وہ مروڑتے ہیں, وہ مروڑتے ہیں. اب کس چیز کو مروڑتے ہیں؟ لسان کی جمع, لسان کیا ہوتا ہے جی؟ زبان, اور اس کی جمع کیا ہے؟ السنتن. سو السنتا حالت نصب میں, یلوون السنتہ مرکب اضافی, وہ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. کہاں مروڑتے ہیں جی؟ بالکتابی, کس چیز سے؟ کتاب میں. یلوون السنتہم بالکتابی, وہ کتاب میں اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. یعنی جب وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے نا, یعنی وہ لفظ کو ایسے مروڑ کے پیش کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا کہا ہے, یا بات کو گھما کے کر دینا. آگے چلتے, آگے کیا ہے جی؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, یہاں تک. اب یہ لام ہے وجہ بتانے کے لیے, اسے لام تعلیل کہتے ہیں. وہ کیوں ہے؟ یہاں پہ نون جو ہے وہ ڈراپ ہے. حسیبہ یحسبو, گمان کرنا, سوچنا, سمجھ لینا کسی بات کو. سو یحسبو سے تحسبونا, فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ, تحسبونا, انتم اس کا فاعل, تم سب گمان کرتے ہو, خیال کرتے ہو. سو نون ڈراپ, لی تحسبو, تاکہ تم سوچو, تم گمان کرو. گمان کرنا ہوتا ہے نا کس نے کیا بات کی ہے. لی تحسبو, ہو کدھر جا رہا ہے جی واپس؟ لی تحسبو, تاکہ تم اس کو سمجھو. کیا سمجھو؟ متعلق فعل من الکتابی. یہ ہو مفعول ہے, یہ متعلق فعل ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو. آگے کیا ہے جی؟ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, کیا ترجمہ بن گیا جی؟ ما نفی, وہ نہیں ہے, ہوا وہ من الکتاب, وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وہ کیا ہے جو یہ زبان بول رہے ہیں؟ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. آگے کیا ہے جی؟ وَيَقُولُونَ ہوا من عند اللہ. ہاں جی, یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب, ہم فاعل, یقولون, اور وہ کہتے ہیں. جو کہا جاتا ہے وہ بعض وہ پورا جملہ ہی ہوتا ہے. ہوا وہ, من حرف جر, عند اللہ, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے پاس سے ہے. کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں
یعنی بات مروڑ کے پیش کر دی, اگلے بندے نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب میں سی ہے. اللہ فرما رہے ہیں وما ہوا من الکتاب ویقولون, اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں, ہوا من عند اللہ, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. آگے کیا ہے جی, وما ہوا من عند اللہ, کیا مطلب ہوا جی؟ ما نفی ہوا وہ, اور وہ نہیں ہے, من حرف جر عند اللہ, اللہ کے پاس ہے, اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. آگے کیا ہے جی, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ, یہ تو اسی میں ہے, پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا. ہاں جی, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اس میں بھی ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یقولون فعل مضارع, اور وہ کہتے ہیں, ہم فاعل, علی اللہ متعلق کے فعل. اب یہاں اللہ پر کہتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, یہ کیا ہے؟ نسب ہے. دیکھیں کیا ہے, جھوٹ کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ کی طرف. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, اپنی زبانوں کو اور یقولون ہو من عند اللہ, یعنی جھوٹ کس پر لگا رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وما ہو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب, اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. کس حال میں؟ ہم یعلمون, کہ وہ یہ بات جانتے بھی ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. آگے کیا ہے جی, اگلی آیت ہے, چلیں اس کو الگ لکھتے ہیں. جی ہم پہلے دن جب آپ یہاں پہ آ کے ہم بیٹھے تھے, اس سے اب تک کوئی فرق ہے قرات میں, پڑھنے میں, سمجھ آنے میں؟ یعنی یہ جو ہم نے پچھلے 2 سال, الحمدللہ 3 سال ہو گئے میرے خیال میں, تیسرا سال ہے ہمیں اس محنت کو شروع کیے ہوئے. تو دیکھیں دنیا میں ہم نے سارے کام کیے نا, آخر وقت کے بعد ہی ہمارے قابو آتے ہیں. فوراً تو کوئی بھی نہیں کام آیا نا ہمارے قابو, محنت کی ہے الحمدللہ. دیکھیں قرآن پاک کا ایک لفظ سمجھ آ جانا بڑی نعمت ہے, اور الحمدللہ اب تو کثیر حصہ سمجھ سکتے ہیں ہم. یہ واقعی اللہ کا احسان ہے. اس دور میں, اس ماحول, اس حالات میں اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے, یہ اس کا خاص کرم ہے. آگے کیا ہے جی, ما کانا لبشر, پہلے یہاں تک کر لیں تاکہ بات آگے ہمیں سمجھ آئے, کیونکہ اس سے بات الگ جڑی ہوئی ہے. ما کانا لبشر, کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا, ما نفی کا, وہ نہیں تھا. لبشر, لام حرف جر, بشر انسان, لبشر کا مطلب کیا ہوگا؟ انسان کے لیے. اب اس کو جوڑ کے ترجمہ کریں, کیا بنے گا؟ ما کان لبشر, وہ انسان کے لیے نہیں تھا, وہ انسان کے لیے نہیں تھا. اب ہم اس بات کو آگے جوڑیں گے تو ہمیں بات سمجھ آئے گی, اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ روک کے پہلے اس کو واضح کر دیا ہے, کیونکہ اگلے پورے جملے کا ترجمہ نفی کی صورت میں آنا ہے. آگے کیا ہے جی؟ اچھا جی, کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. لبشر متعلق کی خبر ہے, اور کانا کا جو اسم آ رہا ہے وہ اب آ رہا ہے کہ وہ تھا کیا ہے. ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ, نبوتا, یہاں تک. ہاں جی, ما کان لبشر, نہیں ہے انسان کے لیے تھا, ان یؤتی, اتا یاتی, آنا, آتا یؤتی, آتا یؤتی ادا کرنا, دینا. ان یؤتیہ اللہ, یؤتی وہ دیتا ہے, وہ دے گا. چونکہ پیچھے کانا آ چکا ہے اس لیے ترجمہ ہوگا ماضی میں. ان حرف مصدریہ یہ نصب شو کر رہا ہے ان کی وجہ سے. ان یؤتیہ, اللہ حالت رفع, یہ ہے فاعل یؤتی کا. ان یؤتی اللہ, اللہ کا دینا. اب مفعول کون ہے؟ ہو, اور یہ کون؟ یہ مفعول, اور یہ کون ہے؟
ما کان لبشر، انسان کے لیے نہیں تھا، ان یؤتیہ اللہ، اب ہم ترجمہ اس کا تھا سے نکالتے ہیں، انسان کے لیے نہیں ہے کہ اسے دے اللہ، انسان کے لیے نہیں ہے کہ اسے دے اللہ، کیا دے؟ مفعول، الکتاب کتاب، والحکمہ حکمت، والنبوۃ نبوت، یہ تینوں مفعول ہیں یؤتیہ کے، کہ اللہ اسے یہ تین چیزیں دے۔ ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی نہیں سمجھ آئے گی بات، آگے چلے گی۔ آگے کیا ہے جی؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر قال یقول، یہ ان کا اثر آ گیا چونکہ یہ عطف ہے، ثم عطف ہے، کیونکہ اس کے بالکل یہ ثم پھر کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی کنٹینویشن۔ ثم پھر یقول فعل مضارع واحد مذکر، پھر وہ کہے، اور وہ کون ہے؟ یہ ہوا بشر، بالکل یہ بشر۔ ثم یقول، اور پھر وہ کہے، جس سے کہنا لام سے، للناس سے لوگوں سے، امر ہے، تکونون سے کونو، انتم فعل، کہ تم سب ہو جاؤ، یہ خبرو کونو ہے، کیا ہو جاؤ؟ بندے، کس کے؟ میرے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب ترجمہ کریں، کوئی ایک کریں بنا دیکھے، ہاں جی کوشش کریں۔ نہیں 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 ہے آدمی کے لیے، نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ اسے اللہ دے کتاب، حکمت، نبوت، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ تین چیزیں دے اور وہ لوگوں کو کہے کہ تم میری عبادت کرو۔ نہیں، بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نبی، کوئی نبی پہ یہ الزام لگائے کہ نبی نے بندہ یعنی ہماری عبادت کی بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی نبی کو یہ، کسی بشر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ جب اللہ اس کو یہ رتبہ عطا فرما دے اور پھر وہ لوگوں سے ایسی بات کرے۔ ہاں جی، اب ترجمہ بتائیں کہ اس کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، کیونکہ اگلی بات ہے عبادن لی من دون اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ صحیح ہے جی، آپ کے پاس کیا ہے جی؟ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بنو۔ ہاں جی، دیکھیں یہ تو دیکھیں جب ہم گرامر کے حساب سے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ الفاظ تھوڑے سے، لیکن یہ وہ ترجمہ ہے جو سلیس میں لکھے گئے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، لیکن جو عربی جانتا ہوگا وہ یہ باتیں کہے بغیر اس کو سمجھ آ جائے گی یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بندے کے لیے، یعنی اس کے لائق یا اس کے زیب نہیں دیتا اس کو یہ کہ اللہ اس کو نبوت، کتاب، حکمت عطا فرمائے اور پھر لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا تم میری عبادت کرو، تو یہ کسی بھی بندے کو یہ بات نہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ولیکن، اچھا اب دیکھیں یہ اب الگ کیا جا رہا بات کو، ولیکن کونو ربانی جینا بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اب یہ کیا ہے؟ ولیکن، اور لیکن کیا ہے کہ وہ کیا کہے؟ کونو، تم سب ہو جاؤ ربانی، دیکھیں جی ربانیون کیا مطلب جی؟ ربانیون رب والا یعنی رب سے تعلق جڑا ہوا۔ کونو ربانی جینا، یہ
مفعول ہے کونو کا، انتم اس میں فاعل موجود ہے، امر کا صیغہ ربانی یونا، ربانی جینا، ربانی جینا، تم سب ہو جاؤ کیا؟ اللہ والے ہو جاؤ۔ کیسے اللہ والے ہونا ہے؟ سبب کیا اس کا؟ ما کنتم تعلمون، علم یعلم، سکھانا، سو تعلمون، انتم فاعل نہیں، تم سکھاتے ہو، جو تم سکھاتے ہو، کیونکہ ساری اہل کتاب کی بات چل رہی ہے۔ ما کنتم تعلمون، دیکھیں کنتم، کنتم کا مطلب ہے تم سب تھے، تعلمون ہوتے ہو یا ہوگے، تو یہ ناقص جو ہے کانا، یہ جب مضارع کے ساتھ چلتا ہے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا ماضی جو کنٹینیوس ہوتا ہے کہ تم کیا کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے، بما کنتم تعلمون، جو تم سکھایا کرتے تھے، الکتابہ، کتاب، اور جو کتاب تم سکھایا کرتے تھے، وبما کنتم تدرسون، درس یدرس، باب نون، کیا مطلب ہے؟ پڑھنا، بما کنتم تدرسون، اور جو تم پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں کچھ پڑھانے والے کچھ پڑھنے والے، تو دونوں سے خطاب ہو گیا کہ تم ربانی بن جاؤ، پڑھاتے ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا ترجمہ آپ کے پاس؟ ہاں جی، یہ سبب ہے، با سببیہ ہے، با کیا ہے؟ سبب ہے ان کا کہ تم یہ ہو جاؤ، کیونکہ تم یہ کام کرتے تھے، تم پڑھاتے بھی تھے اور تم یہ کتاب پڑھتے بھی تھے۔ تو تعلمون، سو دیکھیں کنتم، انتم اس کا اسم، یہ خبر ہے تعلمون، فعل مضارع، انتم اس کا فاعل، الکتاب مفعول، یہ مفعول کس کا ہے؟ اس کا۔ تو یہ پورا جملہ کیا ہے؟ خبر ہے کنتم کی، کیونکہ یہ چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا پھر مجھے آتا ہے جی آپ بعد دفعہ وہ اسکپ کر جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر وقت لے لیا کریں۔ تو ما پھر موصولہ، با سببیہ، سیم اسی طرح کنتم، یہ اس کا جو انتم اسم ہے وہ اس میں موجود ہے، اور یہ خبر ہے تدرسون، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، نون سے آ رہا ہے درس یدرسو، میرا خیال ہے کہ شاید یہ پہلی بار یوز ہوا ہے ابھی تک، درس یدرسو سے یہ فرسٹ ٹائم یوز ہوا ہے۔ مکمل ہوگی نا آیت جی؟ ہاں جی، ایک منٹ میں دیکھ لوں آگے کیا ہے۔ آگے مختصر سی آیت ہے، چھوٹی سی، آگے کیا ہے جی؟ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا۔ دیکھیں جی، امر یأمرو، حکم دینا۔ اب غور طلب بات ہے کہ یأمرا، یأمرا ہے، لا یأمرا، اب یہ نہیں کا ہے، نفی کا نہیں، لا یأمرو وہ حکم نہیں دیتا، لا یأمرا وہ حکم نہ دے، وہ حکم مت دے، لا یأمرکم یہ مفعول، ولا یأمرکم اور وہ یہ مفعول، اور وہ تم لوگوں کو حکم نہ دے، کس بات کا حکم؟ ان مصدریہ، تتخذون، نون ڈراپ، انتم فعل مضارع، اتخذ یتخذ بنا لینا، ان تتخذوا، انتم کہ تم بنا لو، ملائکہ مفعول، تتخذوا نبیون سے جمع نبیین نسب، یہ دوسرا مفعول، اور یہ بھی مفعول، لیکن یہ حالت ہے کہ کس طرح کا مفعول؟ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین کہ تم بنا لو ملائکہ کو اور نبیوں کو، اربابن، رب کی جمع، پرورش کرنے والا، کہ تم ان کو پرورش کرنے والا بنا لو۔ آگے کیا ہے جی؟ ایامرکم بالکفر، کیسے ہے جی بالکفری؟ ایسے
بالکفری بعد اذ انتم مسلمون. ہاں جی آ کیا ہے جی کوشچن کیا یامرو فعل مضارع ہوا فاعل یامرو کیا وہ حکم دے گا انتم کم مفعول یامرکم کیا وہ تم لوگوں کو حکم دے گا کس چیز کا جس چیز کا حکم دیا جاتا باس ہے بالکفری کفر کا. اب یہ ہے مرکب اضافی بعد اذ اس کے بعد جب کہ انتم مبتدا مسلمون کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کسی کو حکم دے اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کہ وہ کفر کریں. الحمدللہ انشاءاللہ میری ویسے کوشش تھی آپریشن سے پہلے کم از کم یہ سپارہ ہم ختم کر لیتے لیکن یہ نہیں ہو پایا تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ جاری رہے گا. تو کل ہم 2-3 آیات جو مناسب ہم سے ہو سکیں کر لیں گے. تو کل آپریشن سے پہلے ایک آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ. پھر جیسے ہی میں نارمل ہوں گا نا اس قابل جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ کھڑا ہو کے اتنا کام ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھی نہیں میرے آدھے گھنٹے میں جو ہم کر سکیں گرامر پلس تفسیر 2 آیات بھی ہوں اٹس انف. اور انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ اجر بھی زیادہ بڑھ جائے گا کہ بندہ تکلیف کے بعد بھی اگر کوشش کرے تو امید ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری آزمائشیں ختم کر دے ہر طرح کی آزمائش. میں ٹو بی ویری آنیسٹ ریئلی آئی ایم فلی اسٹریسڈ بائی ایوری مین. میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی بزرگ کا لکھا ہوا قول کل ہی میں نے پڑھا پرسوں کہ لا یذوق العبد حلاوت الایمان حتی یأتیہ بلاء من کل مکان. کیا سمجھ آئی جی آپ کو؟ لا یذوق العبد حلاوت الایمان ایمان کوئی بندہ ایمان کی مٹھاس نہیں محسوس کرتا حتی یأتیہ البلاء من کل مکان حتیٰ کہ وہ ہر طرف سے گھیرا جائے پھر وہ محسوس کرتا ہے ایمان کی حلاوت. کیوں؟ اب وہ صبر کر رہا ہوگا پریشان بھی ہوگا اللہ سے جڑنے کی کوشش بھی کرے گا یہاں وہ محسوس کرے گا کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے. بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما جو بھی آزمائش میں لوگ ہیں ان سب کے لیے آسانیاں فرما. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 77 تھوڑی سی تفسیر اس کی ڈیٹیل ہے چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. ساتھ یہاں پہ جی احد کی خلاف ورزی کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے لوگوں کے سامنے آپ کی صفت کو ذکر اور آپ کی شان کو بیان کریں گے مگر انہوں نے اس عہد اور اپنی جھوٹی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. اس قیمت سے مراد اس فانی اور زوال پذیر دنیا کا ساز و سامان ہے. اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. ولا یکلمہ اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ اور ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا یعنی نہ تو ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ لطف و مہربانی سے کلام کرے گا. ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا یعنی ان گناہوں اور میل کچیل سے بلکہ حکم دے گا کہ انہیں جہنم رسید کرو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو کلام کرے گا نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں تو وہ خائب و خاسر ہو گئے. یعنی وہ کون لوگ ہیں وہ تو خائب و خاسر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو 3 بار دہرایا. دیکھیں ہم سب کے لیے ہے یہ آپ نے اس جواب کو 3 دفعہ پھر دہرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اپنے سودے کو جھوٹی یا حقیقت کے برعکس قسم کے ساتھ بیچنے والا اور احسان کر کے جتلانے والا. یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ دیکھے گا نہ کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے فرماتے ہیں کہ امام احمد نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے کہ عمر القیس بن عابس نامی ایک شخص نے حضر موت کے ایک شخص سے زمین کے بارے میں اپنے جھگڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر موت کے اس شخص سے کہا گواہی پیش کرو مگر اس کے پاس کوئی گواہی نہ تھی. پھر آپ نے عمر القیس سے کہا کہ تم قسم کھاؤ. حضرمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر آپ اسے قسم کے ساتھ موقع دے دیں گے تو رب کعبہ کی قسم وہ میری زمین کو لے جائے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان قال رجاء وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. جس شخص نے کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا. اس حدیث کے راوی رجاء بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی فرمائی جو ابھی ہم نے پڑھی. امر القیس نے عرض کیا اللہ کے رسول جو اسے ترک کر دے گا اسے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. تو اس نے عرض کی اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں میں نے ساری زمین اس کے لیے چھوڑ دی. یعنی انہوں نے قسم تک معاملہ جانے ہی نہ دیا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان شخص کے مال کو ناحق حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا. اشعث نے کہا واللہ یہ میرے بارے میں تھا, میری اور ایک یہودی کی مشترکہ زمین تھی تو اس نے میرے حصے کا انکار کر دیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا الک بینۃ قلت لا فقال لیہودی احلف فقلت یا رسول اللہ اذن یحلف فیذهب مالی فانزل اللہ عز وجل آیۃ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہی موجود ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے یہودی سے فرمایا پھر تم قسم کھاؤ. میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو قسم کھا کر میرا مال لے اڑے گا. تب اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی ترجمہ کیا کیا بیچ ڈالتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پیچھے ریپیٹ کر چکے ہیں. اچھا بہرحال اس میں تین الگ باتیں ہیں. تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا, نہ ان کی نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا. جو شخص اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روک رکھے. دوسرا وہ شخص جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے. اور تیسرا وہ شخص جو کسی امام کی بیعت کرے اور اگر وہ اسے مال دیتا رہے تو بیعت کو پورا کرے, اگر نہ دے تو وہ اسے پورا نہ کرے. زبانوں کو مروڑ کر یہودیوں کی کلام الہی میں تعریف. بس ہم یہ ایک آیت کی کر لیں گے, باقی ہم کل کے ساتھ ملا لیں گے کیونکہ کل مختصر ہے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام میں تحریف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے ہیں اور اسے اصل مراد سے دور ہٹا دیتے ہیں تاکہ جاہلوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ کلام اسی طرح ہے. وہ اس تحریف شدہ کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے, اور انہیں خود بھی معلوم ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں کذب و افتراء پردازی سے کام لے رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ یہ بات جانتے بھی ہیں. یلوون السنتہم بالکتاب, کتاب تورات کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات میں تحریف کرتے ہیں. اسی طرح امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ وہ تعریف کرتے ہیں اور اس کو زائل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی نہیں جو اللہ کی کتابوں میں کسی کتاب کے لفظ کو بھی زائل کر سکے, لیکن یہ لوگ تو تحریف کرتے ہیں اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں. وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ تورات و انجیل کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نازل فرمایا تھا ان میں سے کسی ایک حرف کو بدلا نہیں جا سکا, لیکن یہ لوگ اپنی تحریف و تعویل کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور اپنی طرف سے کتابیں لکھ کر کہتے ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ, وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا تعلق ہے تو وہ محفوظ ہیں, انہیں بدلا نہیں جا سکتا. اگر وہاب کی مراد ان کتابوں سے ہیں جو اس وقت اہل کتاب کے پاس موجود ہیں تو بلا شک و شبہ ان میں تبدیلی تحریف اور کمی بیشی ہو چکی. اور جہاں تک ان کے عربی تراجم کا تعلق ہے ان میں بھی بہت بڑی غلطیاں, بہت کمی بیشی اور بہت نمایاں اوہام ہیں. بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنے والوں نے از خود اپنی طرف سے تفسیر ہی کو کتابوں میں داخل کر کے انہیں اصل باور کرانے کی کوشش کی, جبکہ ان سب ترجمہ کرنے والوں کا فہم ہی فاسد ہے. اور اگر وہاب کا مقصد ان کتابوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو واقعی محفوظ ہے, ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. یہ وضاحت انہوں نے اس لیے کی کہ وہاب رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے تھے کہ اللہ کی کتابوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو اصلاً تو تبدیلی کی جا چکی, تو وہ اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ کے پاس موجود ہیں وہاں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی, وہ ویسے ہی موجود ہیں, جبکہ دنیا میں قرآن کے علاوہ باقی کتب میں تعریف ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, آمین یا رب العالمین.